خود بخود گناہوں سے رکتے چلے جاؤ گے۔ نماز کی برکت سے آدمی کے دل میں گناہ کی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ارے نماز تو بہت بڑی بات ہے، اگر آپ صرف ہمیشہ باوضو رہنے لگے تو آپ کا دل چمکنے لگتا ہے، آپ کے دل میں انوار برسنے لگتے ہیں۔ باوضو رہنے کی برکت یہ ہے تو نماز کی برکت کیا ہوگی؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو وضو کے اندر ہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہے۔ وضو اللہ کا قلعہ ہے، جو باوضو رہتا ہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ اگر کوئی بادشاہ کے قلعے میں رہے گا تو کوئی دشمن اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر بادشاہ کے قلعے میں رہنے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تو جو اللہ کے قلعے میں محفوظ ہے اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو وضو کی یہ برکت ہے تو نماز کی برکت کیا ہے؟ آؤ آپ کو بتاؤں نماز گناہ سے کیسے بچاتی ہے۔ دیکھو پہلے نماز کی برکت سن لو۔ لوگ کہتے ہیں مولانا دعا کر دو، تعویذ دے دو، یہ وظیفہ بتا دو۔ اس سے بڑا کوئی وظیفہ، نماز سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں، نماز سے بڑی برکت والی کوئی عبادت نہیں، نماز سے افضل کوئی عبادت نہیں۔ نماز افضل العبادات، نماز اشرف العبادات، نماز اللہ اکبر کیسی عبادت ہے، معراج المومنین ہے۔ نماز پڑھنے سے چہرہ منور ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے گناہ سے نفرت ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے جسمانی بیماریاں ختم ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے اولاد فرما بردار ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے اللہ اکبر گھر میں رونق آتی ہے، نماز پڑھنے سے اللہ اکبر انسان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں پیار پیدا ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے سے دشمن بھی دوست بنتے ہیں، نماز پڑھنے سے بری نظر کا اثر لوگوں پہ نہیں ہوتا۔ نماز کی برکت یہ ہے کہ اللہ اکبر جب نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے تو جب اس کو موت آئے گی تو اتنی آسانی سے موت آئے گی۔ نمازی کو موت اتنی آسانی سے آتی ہے جیسے دودھ پیتا بچہ ماں کا دودھ پیتے پیتے سو جاتا ہے اور اس کے منہ سے ماں کا سینہ نکل جاتا ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو جیسے بچے کے منہ سے ماں کا پستان نکلے اور بچے کو خبر نہیں ہو نیند میں، ایسے ہی نمازی کی روح نکلتی ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ ایک مقام پہ فرمایا جیسے آٹے سے بال آسانی سے نکل جاتا ہے ویسے نمازی کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے، بہت آسانی سے اس کو موت آتی ہے۔ اور جو نمازی ہوتا ہے اس کی قبر کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جاتی ہے۔ نمازی کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، اللہ اکبر سننا غور سے سننا، یہ نماز کی برکت ہے، جب نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کو وہ کبھی بھی دفن ہو، چاہے صبح دفن ہو، دوپہر دفن ہو، شام دفن ہو، رات دفن ہو، جب بھی آدمی دفن ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے سورج غروب ہو رہا ہے۔ عصر کا جو آخری ٹائم ہوتا ہے کیسا لگتا ہے؟ قبر میں جب آدمی جاتا ہے تو اس کو ایسے ہی لگتا ہے، ایسے ہی لگتا ہے نمازی کو، تو یعنی سورج غروب ہو رہا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر، دو فرشتے ہیں، وہ جو سوال کرتے ہیں منکر نکیر، تو وہ جیسے ہی اٹھتا ہے، وہ نماز کی عادت ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے ارے میری نماز جا رہی ہے، عصر کا ٹائم جا رہا ہے، پہلے بعد میں بات کریں گے، پہلے نماز پڑھنے دو۔ تو یعنی کہ قبر میں جب وہ یہ منظر دیکھتا ہے سورج غروب ہونے کا اور نماز کا سچا پابند ہوتا ہے، ریاکار نہیں ہوتا، تو اس کو ایسا لگتا ہے میں نے تو ابھی نماز نہیں پڑھی، میں اس ہنگامے سے نکل کے آیا، تو کہتے ہیں ارے بعد میں بات کریں گے، پہلے نماز پڑھنے دو۔ جیسے یہ نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہے دونوں کہتے ہیں ہمارا کام کیا، اس نے تو ہمارے سارے سوالوں کا جواب ایک جملے میں دے دیا۔ اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس وقت جب اس کے بھائی، اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کے سب لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں مرنے کے بعد، بھئی قبر میں تو انسان کو اکیلا ہی رکھا جاتا ہے نا، تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک دلہن اس کی قبر میں آتی ہے۔ یہ کوئی کہانی کی صدی ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دلہن اس کی قبر میں آتی، وہ دلہن سے کہتا ہے ارے تو کون ہے، یہاں کیا کر رہی ہے؟ تو وہ کہتی میں تیری نماز، خوشیوں میں نماز چھوڑ رہے ہو، عید کی خوشیوں کے موقع پہ نماز چھوڑ رہے ہو، بیٹوں کی پیدائش کے موقع پہ نماز چھوڑ رہے ہو، لیکن آؤ ہمارے اسلاف نے کہاں نماز پڑھی؟ سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کو خنجر مارا گیا مسجد نبوی کے اندر، یہ سب سے پہلا حملہ تھا مسجد نبوی کے اندر جو کسی پر کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے میرے نبی کی مسجد کے اندر کبھی کسی کہ پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں اگر کسی پہ حملہ ہوا، جب تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ظاہری حیات میں رہے ماحول وہی تھا، حضور کا کنٹرول، صدیق اکبر تھے، صدیق اکبر کا کنٹرول، فاروق اعظم تھے، ان کا اپنا بھی کنٹرول، کوئی ظلم نہیں ہو سکتا تھا کسی پہ، نہ کسی عورت پر، نہ کسی مرد پر، لیکن چونکہ سب مسلمان تھے حالت نماز میں، ایک آتش پرست جسے مجوسی کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتا تھا، وہ فاروق اعظم پہ حملہ کرتا ہے اور آپ آدھی نماز میں تھے اور نماز میں آپ پر حملہ ہوا، اور پھر کسی نے بڑھ کر کے حضرت سیدنا
عبد الرحمن ابن عوف نے یا کسی نے بڑھ کر نماز پڑھا دی، فاروق اعظم کو اٹھا کر کے لایا گیا۔ فاروق اعظم نے فرمایا ابھی تو نماز کا ٹائم باقی ہے اور میری نماز ہوئی نہیں، نماز میں تے حملہ ہوا، زخموں سے خون بہ رہا ہے اور اتنا زخم ہے کہ اب بچنے کی امید نہیں ہے۔ لیکن فاروق اعظم کہتے ہیں ابھی نماز کا وقت ہے، ابھی وہ مرہم پٹی کرانے کی فکر نہیں، ابھی خون بند کرانے کی فکر نہیں، ابھی زخموں کی فکر نہیں، فکر کس کی ہے؟ نماز کی فکر ہے۔ ابھی نماز کا وقت ہے، پہلے مجھے نماز پڑھنے دو، کیونکہ میں نے انہی کانوں سے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے۔ جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے ہاتھ سے دین چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ نماز دین کا ستون ہے، ستون۔ جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے دین کے ستون کو گرا دیا، اس نے دین کے ستون کو ڈھا دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے فاروق اعظم کو دیکھا کہ اسی حالت میں انہوں نے نماز ادا کی کہ ان کے اعضاء سے خون بہ رہا تھا، اللہ اکبر، اور وہ نماز ادا فرما رہے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اور اپنی بہنوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ جب اس حالت میں نماز پڑھی گئی تو آج ہم خوشیوں کے موقع پہ نماز چھوڑ رہے ہیں، اللہ اکبر، شادیوں کے موقع پہ نماز چھوڑ رہے ہیں، اللہ اکبر، ہم لوگ جو ہیں اللہ اللہ اے سی میں بیٹھ کر کے نماز چھوڑ رہے ہیں، پنکھوں کی ہواؤں کے اندر نماز چھوڑ رہے ہیں۔ مگر یاد رکھنا میرے عزیز، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کامیابی اسی کو ملے گی جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں مولانا نماز کی ضرورت تو ان لوگوں کو ہے جو اللہ تک پہنچے نہیں، اللہ کے پہنچے ہوئے بندوں کو تو نماز کی ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ یاد رکھنا جو اللہ کا جتنا قریبی ہوتا جاتا ہے اس میں عبادت کی تڑپ اتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ سوچتے ہو نا کہ نمازیں وہ پڑھے جو اللہ تک نہیں پہنچے، جس کو کوئی مرتبہ نہیں ملا وہ نمازیں پڑھے، اس طرح کی باتیں لوگ بکتے ہیں نا، بکواس کرتے ہیں نا۔ اب یہ خلفائے راشدین ہے کس مقام پر پہنچے ہوئے؟ جب نوح علیہ السلام اپنی قوم کی بدتمیزیوں سے پریشان ہوئے تو نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ بہت پریشان کر چکے، تو اللہ نے فرمایا اب ایک کشتی بنائیے، جب آپ کشتی بنائیں گے تو پھر جب کشتی بن جائے گی تو ہم ایک طوفان لائیں گے، اور جب طوفان آئے گا تو یہ سب ڈوب جائیں گے، جو کشتی میں سوار ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی۔ اب اللہ کی شان، جو کشتی جو تھی تو وہ لکڑی سے بن رہی تھی، آپ کشتی بناتے تو کشتی جتنی بنتی ایک دن میں پھر شام ہو جاتی، تو شام کے وقت جب آپ اپنا کام مکمل کر لیتے اور گھر چلے جاتے تو باریک باریک کیڑے، زمین کے کیڑے، وہ چاٹ ڈالتے اس لکڑی کو۔ آپ آ کر پھر کہتے بھئی پھر کام شروع کرتے، پھر چاٹ دیتے، پھر کام شروع کرتے، پھر وہ کیڑے چاٹ لیتے۔ اللہ سے کہا مولا کشتی بنے گی کیسے؟ مولا یہ کشتی بنے گی کیسے؟ میں کام کرتا ہوں یہ چاٹ لیتے ہیں، میں کام کرتا ہوں یہ چاٹ لیتے ہیں، کیسے کشتی بنے گی؟ کیڑے چاٹ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نوح، اے نوح، اگر تو چاہتا ہے کہ یہ کشتی کی لکڑیوں کو کیڑے نہ چاٹے تو میرے محبوب بندوں کے نام تو اپنی اس کشتی میں لکھ دے۔ جو میرے پیارے ہیں، جو میرے محبوب ہیں، ان کے نام لکھ اس کشتی پر۔ جب تو لکھ دے گا تو اس کو کیڑے نہیں چاٹیں گے۔ تو عرض کی مولا وہ کون ہے؟ ذرا تو ہی بتا کہ نام کون ہے۔ تو فرمایا وہ میرے نبی کے 4 یار ہیں، میرے محبوب کے 4 یار ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی حیدر کرار۔ جب عثمان غنی اور یہ جو چاروں نام لکھے نوح علیہ السلام نے لگا دیے، پھر اس کے بعد اس کشتی کو کیڑوں نے نہیں چاٹا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کیڑوں سے بھی محفوظ رہی اور طوفان میں بھی محفوظ رہی۔ سوچو نوح کی کشتی پر اللہ کا پیغمبر جس کا نام لکھتا ہے وہ میرے نبی کے یہ 4 یار ہیں۔
اللہ اکبر، غور فرمائیں. اور ان میں دوسرے یار فاروق اعظم، اللہ اکبر، ان کو جو ہے وہ زخم لگ رہا ہے اور زخم کی حالت میں بھی فاروق اعظم نماز ادا فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی سے سنا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. اب آپ مجھے بتائیں جنہیں جنت کی بشارتیں ملی ہو، جن کے نام نوح علیہ السلام کی کشتی پر لگے ہوں، اللہ اکبر، وہ لوگ نماز نہ چھوڑیں اور وہ بھی اس حالت میں نہ چھوڑیں، بلکہ اگر ایسی حالت میں نماز چھوٹ جاتی تو یہ تو عذر ہی تھا، اتنے زخمی تھے، خون بہ رہا تھا، لیکن اس حالت میں بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی. اور آج میرا جوان نماز ترک کر رہا ہے. یاد رکھنا اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ناکام رہو گے جب تک مسجدوں سے دور رہو گے، ناکام رہو گے جب تک سجدوں سے دور رہو گے، اسی طرح بلبلاتے رہو گے، اسی طرح تڑپتے رہو گے. کوئی اللہ کی مدد آنے والی نہیں ہے. اگر زمانے میں انقلاب چاہتے ہو تو اللہ کے گھروں کی طرف آنا ہوگا، اللہ کے گھروں کی طرف پلٹنا ہوگا. جانتے ہو، آؤ میں ایک حدیث پاک پڑھوں اور اپنی گفتگو اس پر مکمل کروں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے بلائیں ہیں. دنیا میں چند بلائیں، مرتے وقت چند بلائیں، قبر میں چند بلائیں، قیامت کے دن کی چند بلائیں. وہ بلاؤں میں گرفتار ہوگا. یعنی نماز چھوڑنے والا دنیا میں رہے تو بلاؤں میں، مرے تو بلاؤں میں، قبر میں جائیں تو بلاؤں میں، قیامت کے دن اٹھے تو بلاؤں میں. اللہ اکبر. یہی وجہ تو تھی کہ اللہ اکبر، آپ جس بھی نیک بندے کو دیکھیں وہ آپ کو نماز کا پابند ملے گا. حضرت فاروق اعظم اللہ اکبر نماز پڑھ رہے ہیں شہادت کے وقت بھی، امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں شہادت کے وقت بھی. اللہ کے رسول علیہ السلام اس حالت میں ہے کہ بظاہر مسجد چل کر نہیں جا سکتے، تو دو لوگوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر میرے سرکار مسجد جا رہے ہیں. آپ اندازہ تو فرمائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بلکہ مولا کائنات شیر خدا علی مرتضی فرماتے ہیں اگر اللہ قیامت میں مجھے اختیار دے گا کہ میں نماز پڑھوں یا جنت میں جاؤں تو میں جنت میں جانے پر نماز کو ترجیح دوں گا، نماز پڑھوں گا. نماز. لوگ کہتے ہیں نماز میں کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا علی سے پوچھ نماز میں کیا رکھا ہے. کچھ لوگ تانا دیتے ہیں تم جنت کے لیے نماز پڑھتے ہو. میں نے کہا جنت کے لیے نماز کی کیا بات ہے؟ جس کو نماز کی لذت ملی وہ جنت پر ترجیح دیتے ہیں نماز کو. مولا علی فرماتے ہیں میں نماز کو ترجیح دوں گا جنت پر. علی یہ مرتضیٰ کہہ رہے ہیں میں نماز. ہم کون سے علی والے ہیں؟ ہم صحابہ کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں، اہل بیت کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں. صرف نعرے ہی رہ گئے، صرف نعرے ہی رہ گئے. نعروں کے سوا ہمارے پاس بچا گیا. سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن. حضور علیہ السلام کا نام آتا ہے لوگ روا روی میں لے لیتے ہیں، لوگ یوں ہی لے لیتے ہیں. اللہ اکبر. بلکہ عام انسان کے نام کی طرح لے لیتے ہیں. نہیں نہیں، مسلم ہو غیر مسلم ہو کسی کے بھی سامنے جب حضور کا نام لو تو اس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ لو کہ سننے والے کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ سراپا ادب بن گیا ہے، یہ سراپا تعظیم بن گیا ہے. آئیے، اور اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری حیات ہے، اسی میں ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی کا راز ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی کا نام آپ لوگوں نے بارہا سنا ہے. ایک مشہور انسان ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے محمود غزنوی. مگر یہ بھی تمہیں پتہ ہونا چاہیے اللہ اکبر، محمود غزنوی اس شخصیت کا نام ہے جب تک 1000 مرتبہ آقائے کریم پر وہ درود نہیں پڑھتے تھے اس وقت تک بستر پر نہیں جاتے تھے، اس وقت تک سونے کے لیے نہیں جاتے تھے. آج لوگ چھوٹے موٹے کاروبار کرتے ہیں، 3 گھنٹے فلموں کے لیے تو نکال لیتے ہیں، روزانہ 1 گھنٹہ سیریل کے لیے تو نکالتے ہیں. بتاؤ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کو روزانہ تحفے میں کچھ پیش بھی کرتے ہو؟ نادان انسان، تو اپنے دوستوں کو تحفہ بھیجتا ہے، تو اپنے یاروں کو تحفہ بھیجتا ہے. آج تک تم نے اپنے نبی کے لیے کیا تحفہ بھیجا اور کتنا تحفہ بھیجا اور کس انداز سے بھیجا؟ ارے نادان!